السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں زیادہ علم والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے، یعنی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، اپنی برتن میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو۔ جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق مچھلی جو ہے وہ زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستہ سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان وہ جاری ہونا روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون جو اس کا خادم تھا اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست اپنے خادم رفیق سے کہا جس کا نام یوشع تھا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تھکان ہو چکا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقضائے الہی موسیٰ علیہ السلام کی اس سے پہلے تھکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون نے مچھلی کا واقعہ اس کو یاد آیا تو اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جو اب یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس جو ہے ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو ہی تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔
یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرائے اجرت کے کشتی میں سوار کیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعہ کشتی کا جو ایک تختہ جو ہے وہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا جو ہے وہ دیکھ رہے تھے تو اس سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض حضرت خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط، اور تیسرا قصداً۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر کے اس نے دریا سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کی بدن سے الگ کر دیا۔ لڑکا جو ہے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھ سے بے شک مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت یعنی پیسے بھی ان سے، مزدوری بھی ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت یعنی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی یہی حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ ابھی جو ہے خضر علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہ کشتی جو تھی یہ مسکینوں کی تھی، اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو بدحال خراب دیکھ کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائے۔ ابھی جو ہے جو لڑکے کو قتل کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی۔ والدین اس کے نیک اور صالح تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا، کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے بھی ایک فتنہ بنے گا، اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابھی جو دیوار کو سیدھا کیا، وہ دیوار کے نیچے جو تھا خزانہ تھا، یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا۔ اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا، یعنی سونا اور چاندی دیوار کے نیچے دفن تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی
جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے۔ یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی ہے۔ کیا تھا اس تختے پر جو دیوار کے نیچے تھی سونے کی؟ تو پہلا اس پر یہ کلمہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا یہ تھا تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ تھا تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کا ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔ نمبر 4 یہ لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔ نمبر 5 تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتتا ہے۔ نمبر 6 تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ اور آخر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی جو ہے والدین ان کے نیک و صالح تھے تو ان بچوں کے لیے ہی یہ دیوار اس نے سیدھی کر دی کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ خزانہ مل سکے گا۔ والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ یہاں پر جو ہے بچوں کا جو ہے کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کے اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ یہاں پر اس کا قصہ جو ہے یہ تمام ہوا، ان کو یہ تینوں باتیں بتلائی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا ان کی وفات ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔